تو یہ ظاہر یہی ہے کہ اس نے وہی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا جب نظریہ یہی ہے کہ پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو، تو یہ لگتا ہے کہ وہ تارک نماز ہوا کرتا تھا، جب وہ جنوب ہوتا تھا یا پانی نہیں ملتا تھا وہ تیمم کرنے کے بجائے نماز ہی چھوڑ، اس کے بعد کوئی تصریح نہیں ہے لیکن اس کے بعد سے یہی پتہ چلتا ہے، اس کے بعد سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ تارک نماز تھا۔ اور یہ بہت عام چیز ہے عرب میں کہ پانی نہ ملے، کیونکہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، مثلا آپ ابھی سے پہلے 100 سال پہلے جائیں تو عرب میں پانی بہت کم ہوا کرتا۔ اب جو ہے آپ مدینہ مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلیں ہیں، وہاں پہ شاور ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہے۔ پرانے زمانے میں جاتے تھے، مثلا 100 سال پہلے جب لوگ جاتے تھے تو ان کے لیے پانی جو ہے وہ سقا ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے سقا، پانی لانے والے۔ سقا جو ہے پانی کو مشکیزے میں لاتے تھے حجاج جہاں پہ ٹھہرتے تھے، ہر حاجی جہں پہ حاجی جاتے تھے مثلا مکہ، تو وہاں گھروں میں گھر کرائے پہ لیتے، تو وہاں پہ پانی لے کے آتا تھا کوئی، آپ کو وہ پانی بیچتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو پانی بہت کم ہوا کرتا تھا عرب میں پرانے زمانے میں۔ اور جب لوگ سفر کر رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، وہ کہیں وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، مثلا کیا ہے اونٹوں کا قافلہ ہے یا پیدل جا رہے ہیں، تو اس حالت میں پانی ساتھ لے کے جانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ وہ مختلف منازل پہ پہنچتے تھے تو وہاں پہ پانی کا کنواں ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکال کے اس پہ مثلا پانی پی لو، اس سے وضو کرو، تیمم کرو، وضو کرو، غسل کرو۔ پھر اپنے ساتھ پانی لے کے جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی، کب کی؟ عمر کے زمانے کی بات، عمر کی خلافت کے زمانے کی۔ تو وہاں اس پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، اس لیے ایک عام بلوے کی بات ہے، عام الابتلاء، ایک چیز جس سے بہت پیش آتا ہے ایسا مسئلہ کہ پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو یہ بہت عام سی چیز ہے۔ تو اس عمر خود اس مسئلے میں کیا کرتا تھا، اس کے بعد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا بھائی۔